السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان محمد عارف القادری چشتی نظامی صابری ربانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک عرصے سے ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم اپنے اساتذہ میں سے جو حضرات باقی رہ گئے ہیں ابھی اور ان کا سایہ کرم ہمارے سروں پر ابھی ہے، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں۔ اور بہت سے لوگوں کو اس کا اشتیاق بھی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اشتیاق ہے اس کا کہ ایک یادگار گفتگو ہو ہمارے اساتذہ میں سے۔ اب ہمارے خاص استاد جن کا رنگ ہم پر، ہماری زبان پر، ہمارے دل و دماغ پر کافی گہرا ہے، اور اس کو سامعین بھی محسوس کرتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے۔ تو ہمارے استاد جناب قاری عابد حسین اشرفی صاحب، جو ہمارے گاؤں شونالی سے ہجرت کر کے سنبھل تشریف لے آئے، تو آج ہم ان کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ عید ملنے کے لیے ہم آئے تھے اور دستبوسی کے لیے، تو سوچا کہ ایک یادگار گفتگو ہو جائے حضرت کے سوانح عمری کے تعلق سے، کیونکہ آج کل یہ ہم کو سہولت میسر ہے کہ یہ یادگاریں اب ممکن ہو سکتی ہیں، ورنہ پہلے یہ سب چیزیں ہم لوگ ایسا محفوظ نہیں کر پاتے تھے۔ تو ہم آئے ہیں جناب فخر الحفاظ، فخر القراء جناب قاری عابد حسین اشرفی صاحب، جو کہ ایک زمانے سے، ابھی آپ انٹرویو میں جب انٹرویو ہوگا تو سماعت فرمائیں گے کہ کہاں کہاں حضرت نے کیسے کیسے خدمت انجام دی۔ تو حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے سامعین ہیں جو، اور ہمارے شاگردوں میں بھی ہیں بہت سارے لوگ جن کو یہ اشتیاق ہے، اور ہمارے مریدین میں بھی، کہ وہ آپ سے، آپ کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں۔ تو اسی غرض سے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو علمی سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ پڑھنا لکھنا ہمارا شروع ہوا حافظ عباس صاحب کے ساتھ۔ اچھا، حافظ عباس صاحب آئے تھے ہمارے گاؤں میں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، جی اور مجھے شوق تھا حفظ کرنے کا۔ جی آس پاس کوئی مدرسہ تھا نہیں، اس سے اس لیے میں گیا حافظ عباس صاحب کے پاس جی حفظ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے میں ناظرہ پڑھنے گیا تھا شاہی چبوترے مدرسے میں۔ جی وہاں پر ناظرہ ختم کرنے کے بعد میں نے حفظ کرنے کے لیے صدر صاحب سے کہا جی کہ مجھے حفظ کرنا ہے۔ بولے کہ نہیں، آپ کو عالم بننا ہے، حفظ نہیں کرو گے آپ۔ ان کے حضرت وہ کورس میں بعد میں کر لوں گا، لیکن مجھے حفظ کرنا ہے پہلے، اس کے بعد میں عالم کورس کروں گا۔ بولے کہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرو گے۔ جی تو میں مدرسہ چھوڑ کے گاؤں آ گیا جی کہ مجھے پہلے حفظ ہی کرنا ہے۔ تو حافظ عباس صاحب آئے تھے ایک مریض دیکھنے کے لیے ہمارے محلے میں۔ جی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حافظ ہیں، ان سے بات کر لو، آپ یہ پڑھا دیں گے کیا؟ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں درجہ حفظ میں، کہ آپ مجھے پڑھا دیں گے؟ جی انہوں نے کہا ہاں، آپ میرے دوا خانے پہ آیا کرو روزانہ۔ ہاں، میں نے کہا کیا فیس لیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ 5 روپے مہینہ۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، اور میں گیا وہاں پر۔ یہ کون سی سن کی بات ہوگی قاری صاحب؟ یہ 73 کی، 73 کی بات ہے۔ ہاں، 1973 میں۔ جی 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 تو میں نے ان کے پاس 6 بارے حفظ کیے۔ اس کے بعد ہریانہ کا مدرسہ کھل گیا، جی تو پھر ہم ان کے پاس سے قاری جمیل صاحب آگے وہاں پڑھانے کے لیے، جی، جو سنبھل والے، جو سنبھل کے نابینا، رہنے والے، جی جی ماشاء اللہ، وہ تشریف لائے ہریانہ مدرسے میں پڑھانے، تو ہم وہاں پہنچ گئے۔ باقی پورا حفظ میں نے ان کے پاس کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب میں عرض کرتا چلوں جناب کہ قاری صاحب نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا کہ پہلے اساتذہ میں سے ان کے حافظ عباس صاحب ہیں، اگرچہ بعد میں حافظ عباس صاحب کے ساتھ شبینوں میں کافی قاری صاحب کے ایک مسابقہ اور مقابلہ رہا، اور اس کا بدلہ یہ دیا قاری صاحب نے، کیونکہ حافظ عباس صاحب صرف حافظ تھے، وہ قاری نہیں تھے۔ تو بعد میں جب حفاظ کا مقابلہ ہوتا تھا اکثر شب برات پر، تو اس میں کیونکہ وہ عمومی طور پر جیسا نارمل پڑھتے ہیں ویسا پڑھا کرتے تھے، قاری صاحب نے کافی ٹوکا ٹاکی کی، تو انہوں نے کہا کہ میں قاری نہیں ہوں۔ تو قاری صاحب نے، ہمارے یہاں کا یہ واقعہ ہے، تو قاری صاحب نے کہا کہ کس نے منع کیا، آپ قرأت کے ساتھ کیجیے، جیسا کہ حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، سنوار کر کے پڑھیں اس کو۔
تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ضدی اور بڑے محنتی تھے. اس کے بعد انہوں نے اجرا کیا قاری مختار صاحب سے, اور پھر باقاعدگی سے وہ ویسے ہی قرآن پاک رعایت کے ساتھ پڑھتے رہے ماشاءاللہ. تو جی حضرت اس کے بعد کہاں اس کا؟ کے بعد مفتی صاحب تشریف لائے تھے جودھ پور سے گاؤں میں. جی 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 تو میں نے ان کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور مجھے مولویت پڑھنی ہے. جی بولے کل کو جا رہا ہوں میں جودھ پور, چلو میرے ساتھ. جی سبحان تو میں اگلے ہی دن ان کے ساتھ جی جودھ پور پہنچ گیا. جی وہاں جا کے میں نے قرآن کی دور بھی کی قاری جمیل صاحب سے, اور تجوید بھی پڑھی, اور مولویت بھی میں نے سبحان اللہ. 5ویں درجے تک جی 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 وہاں پر جا کے پڑھی. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں پھر میں نے ہریانہ مدرسے میں مجھے مفتی صاحب نے پڑھانے کے لیے رکھ دیا, جی 225 روپے مہینے پہ. اچھا اچھا. اس کے بعد جب ہمارا آپ کا سفر ہوا تھا پہلی بار سردار شہر کا, ہاں تو ہریانہ کے بعد وہاں دوبارہ گئے بعد تھے؟ میں ہاں. اچھا دوبارہ گئے تھے. اچھا اچھا. وہ کون سی سن کی بات تھی حضرت؟ وہ شاید 80 کے آس پاس کی تھی. ہاں 80 کے آس پاس کی بات تھی وہ. تو حضرت کے ساتھ ہمارا سفر رہا سردار شہر راجستھان کا پہلی بار, اور تقریباً 2.5 مہینہ وہاں پر زیر تعلیم رہے ہم حضرت کے پاس. اس کے بعد ہریانہ میں کافی عرصہ تک حضرت کے نگرانی میں حضرت کے پاس شرف تلمذ حاصل کیا ہم نے الحمدللہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت جو ہیں پڑھانے کے تعلق سے اتنے مخلص تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک قاری صاحب کو دیکھا, یا ہمارے استاد ایک دوسرے قاری جمیل صاحب سنبھل والے, فتح اللہ سرائے والے, جی ان کو دیکھا, وہ بھی بہت مخلص میں نے ان کو پایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی کہیں زیادہ مخلص بچوں کے طلباء کے لیے حفظ کے تعلق سے میں نے جناب قاری عابد حسین صاحب کو پایا. اور اب ڈھونڈے سے کوئی ایسا مدرس حفظ کا نظر نہیں آتا, جیسا کہ الحمدللہ حضرت کے معمولات میں ہم نے دیکھا. شاہی چبوترا پہ بھی پڑھایا, ہریانہ بھی پڑھایا, چاہے آندھی ہے, چاہے طوفان ہے, بارش ہے, چاہے کیسی بھی ایمرجنسی ہے, لیکن کبھی قاری صاحب کو ہم نے ناغہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمیشہ سائیکل وقت پہ اٹھانا اور وقت پہ مدرسے پہنچنا, یہ خاص یہ وہ رغبت اور وہ شوق جو اللہ عز و جل نے خاص ان کی طبیعت میں رکھا. اور جن لوگوں نے بھی شرف تلمذ حاصل کیا ہے قاری صاحب سے, ان پر ابھی تک بھی قاری صاحب کا رنگ ہے, ان کی چھاپ ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ قاری صاحب کا نام روشن کرتے ہیں, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں سے آپ نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ. تو حضرت کا جو لب و لہجہ ہے انشاءاللہ, اگرچہ پڑھتے تو ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ, کافی پارے میں سمجھتا ہوں پڑھ رہے ہوں گے. گزشتہ سال تو 10 پارے روز پڑھا کرتے تھے, پھر 7 پاروں پر آ گئے تھے. اگرچہ حضرت کی ڈائلسس ہو رہی ہیں, لیکن ایک منزل پہ پڑھتے ہیں. ہاں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں اس روز ڈائلسس کے وقت پہنچا تھا ایک روز ہاسپٹل میں, تو اس وقت بھی آنکھیں مدے ہوئے قاری صاحب پڑھ ہی رہے تھے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو مجھے بڑا اشتیاق بھی ہوا اور بڑا رشک بھی آیا, اور پھر میں نے بھی جا کر کے شروع کیا پڑھنا کہ میں بھی انشاءاللہ پڑھوں گا جب قاری صاحب اس حالت میں پڑھ رہے ہیں. تو قاری صاحب کا یہ علمی سفر رہا. اس کے بعد جودھ پور میں بھی پڑھایا آپ نے؟ ہاں 4 سال پڑھا. جودھ پور میں 4 سال پڑھایا. اچھا قرآن کہاں کہاں پہ قاری صاحب سنایا آپ نے؟ قرآن 9 سال تو سنایا ہوا جودھ پور, اور 1 سال سردار شہر. اچھا 10 سال ہو گیا راجستھان میں, جی 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 اور 42 سال سنایا وہاں پر بمبئی میں. جی. بمبئی میں بھی پہلے تو چھوٹا سونا پور میں, ہاں پہلے چھوٹا سونا پور میں, 2 سال 3 سال سنایا ہوا. بمبئی سینٹر. ہاں ممبئی سینٹرل میں کیلاش اپارٹمنٹ میں برکاتی مسجد میں کتنے سال؟ 42 سال تقریباً. 42 سال دونوں جگہ میں. دونوں جگہ پہ 42 سال. تو وہاں 3-4 سال وہاں شاید تھے. 4 سال. 4 سال وہاں پہ تھے. تو 38 محرابیں حضرت کی یہ برکاتی مسجد کیلاش اپارٹمنٹ میں ہوئی ماشاءاللہ. ابھی ٹوٹل کتنی؟ 52 ہو گئی ماشاءاللہ. 52 ہو گئی. اچھا عمر شریف کتنی ہے ابھی؟ 68. اچھا ہم 70 کے اوپر کا حساب لگا رہے تھے. 68 سال. 68 سال ہے ابھی عمر شریف آپ کی. تو ابھی جو ہیں حضرت ڈائلسس پر ہیں, اور آپ لوگ تمام دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تادیر حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے. اور آپ سے بھی حضرت دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یہ جہان عشق میں, تو ان سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اب امان میں رکھے, خیر و عافیت سے رکھے, جی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ایمان پر دنیا سے اٹھائے, آمین آمین. اور قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جتنے لوگ ہمارے واسطے سے پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، وہ جو واقعہ آپ نے بتایا تھا بائی جی کی تالاب، بائی جی کے تالاب کی جو مسجد تھی، جی ذرا وہ پھر سے ایک دفعہ بتا دیں۔ باجی کے تالاب کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہاں پر حافظ کو 11 روپے نذرانہ ایک جوڑا ملتا تھا، اللہ، اس لیے مدرسہ کوئی بچہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، جی 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 کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اور وہاں سے جانے کے لیے منع کر دیتے تھے۔ جی، اور مفتی صاحب کی ہر سال حافظ بھیجنے کی ذمہ داری تھی۔ مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق صاحب، ہاں، جی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ طے کر نہیں سکتے تھے نذرانہ، جی کہ اگر تم نذرانہ بڑھاؤ یہ کرو وہ کرو۔ جی جی تو جو ایک سال ایسا ہوا کہ شام کو چاند دکھنے والا تھا اور حافظ کا انتظام نہیں تھا وہاں پہ، جی کوئی جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جی تو میں حافظ کے سامنے سے نکلا جی اپنے کمرے میں جانے کے لیے، تو مفتی صاحب کی نگاہ میرے پر پڑ گئی، تو مجھے آواز دی ادھر آئیے۔ جی میں گیا کہ حضور کیا حکم ہے؟ بولے بیٹھ نیچے۔ من کے بیٹھ گیا، جو میں کہوں گا وہ کرو گے؟ من کا کروں گا۔ میرا حکم مانو گے؟ من کے حضور مانوں گا، بالکل آپ حکم دیجئے کہ بھیا ایسا ہے آج میری عزت پہ بنائی ہے، کوئی لڑکا وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن سنانے، جی جی لہٰذا میں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ وہاں قرآن سنانے۔ سبحان ان کا اللہ، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو حضرت نے دعا فرمائی میرے لیے، جی سبحان اللہ، اور سبحان میں گیا قرآن سنانے کے لیے۔ پورے رمضان میں نے قرآن سنایا، 27 میں وہ ختم کیا۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں نے مجھے 1100 روپے نذرانہ پیش کیا، بجائے 11 روپے سے 1100 روپے ہو گیا۔ ہاں ہاں، اللہ، یہ مفتی صاحب کی دعاؤں کا اثر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاص توجہات اور دعائیں قاری صاحب کے شریک حال رہیں، ہمیشہ شریک زندگی رہیں، اس کا بڑا گہرا اثر رہا۔ اچھا، وہ جو کرناٹک آپ تشریف لے گئے تھے اور وہاں بمبئی میں کرناٹک بھی میں گیا تھا ایک سال، جودھ پور سے خط نہیں آیا تھا، جی تو میں قاری اصغر، قاری مرتضیٰ تینوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی قاری ظہیر ہمارے ساتھی ہے کرناٹک میں، جی شہر قاضی ہیں، انہوں نے خط بھیجا تھا بھائی مجھے کئی حافظوں کی ضرورت ہے، آپ حافظ بھیج دو۔ جی تو ہم تینوں نے سوچا کہ جب حافظوں کی ضرورت ہے ہم تینوں ہی چلتے ہیں، جی ہم تینوں چلے گئے وہاں پر۔ جی اب ان کو تو ہبلی میں جگہ مل گئی دونوں کو، مجھے گدک شہر میں بھیجا۔ اچھا، تو جس مسجد میں مجھے بھیجا وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، دیوبند دیو مسجد میں جا کے وضو کرو، نہاؤ دھو وہیں دیوبند دیو مسجد میں۔ تو میں شام کو گیا، میں نے عشاء پڑھائی اور فجر پڑھائی، رات وہ کاٹی میں نے۔ صبح کو میں نے کہا بھائی میں یہاں نہیں رکوں گا، میں تو جا رہا ہوں سیدھا جودھ پور۔ بولے صاحب ہم کپڑا لے دیں گے، جو چاہو نذرانہ دے دیں گے۔ میں نے کہا میں رکوں گا نہیں اب یہاں، جی میرا دل اکھڑ گیا۔ وہاں سے میں قاری ظہیر کے پاس پہنچا، میں نے کہا بھائی میں سیدھا جودھ پور جا رہا ہوں اور ایسے ایسے مسئلہ تھا، میں تو آ گیا۔ جی انہوں نے کہا کہ دوسری جگہ دلوا دیں گے، میں نے کہا اب میں جا ہی رہا ہوں سیدھا جودھ پور۔ جی تو میں نے ٹکٹ لیا بمبئی کا، بمبئی سے ٹرین بدلنی ہوتی جودھ پور کے جی لیے۔ جی جی جب بمبئی پہنچا اسٹیشن پہ 2 گھنٹے تھے ٹرین چھوٹنے میں جودھ پور کے لیے۔ تو قاری مغیث جو تھے وہاں سونا پور کی بڑی مسجد میں امامت کرتے تھے، جی میں نے سوچا کہ 2 گھنٹے ان کے پاس گزار دوں میں۔ جی جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں بلانے کے لیے ہم نے ٹیلی گرام کیا ہے، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، لیٹ ہو گئی تم بہت۔ ہاں ان کا مجھے تو کوئی ٹیلی گرام نہیں ملا، میں تو اتفاق سے ملنے آ گیا ہوں آپ سے۔ ہاں، بولے نہیں ہم نے آپ کے لیے یہاں بمبئی میں انتظام کر دیا قرآن سنانے کا، سبحان اللہ، اور مولانا کشمیری صاحب کی مسجد میں آپ کو قرآن سنانا ہے۔ جی وہ مجھے لے کے ان کے پاس پہنچے۔ عبد القدوس کشمیری صاحب، عبدالقدوس کشمیری صاحب بہت مجاہد آدمی تھے جی ماشاء اور اللہ، اچھے عالم تھے۔ اس کو پیچھے رکھو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو آپ کو میرے ہاں قرآن سنانا ہوگا، لیکن میری ایک شرط ہے، جی اور شرط یہ ہے کہ جو میں کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جی جو جوڑا میں پہنوں گا وہی آپ کو پہناؤں گا عید پہ، لیکن نذرانہ ایک پیسہ نہیں دوں گا میں نے کہا مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ جی میں نے اپنی جیب سے 200 روپے نکالے، ہاں میں نے کہا یہ میرے ٹکٹ کے ہیں، آپ میرا ٹکٹ ریزرویشن کرانا عید کے اگلے دن کا، جی جب میں جاؤں تو میرا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ جی انہوں نے جمع کر لیے اور ٹکٹ میرا بنوا دیا۔ جی 27ویں کو جو بھی لفافے آتے رہے میں ان کے ہاتھ میں دیتا رہا، جی عید میں جو آئے وہ بھی انہیں میں نے دے دیے۔ اگلے دن میں نے کہا بھائی ہمارے ٹرین کا ٹائم ہو رہا، ہاں ہمارا ٹکٹ ڈاؤ۔ انہوں نے اپنے بچے سے ٹکٹ منگوایا کہ ان کا ٹکٹ لا کے دو۔ جی ٹکٹ لے کے میں نے اپنی اٹیچی اٹھائی اور سیدھا ٹیکسی روکی۔ میں ٹیکسی میں جب بیٹھ گیا تو مولانا کشمیری صاحب نے آواز دی کہ 5 منٹ ٹھہرنا میں ابھی آیا۔ جی وہ گئے اور اوپر سے جو نذرانے کی پوٹلی تھی بندھی ہوئی اچھا، پوری لائے اور میرے ہاتھ میں دے دی۔ مطلب 27ویں کو یا عید پہ کچھ نہیں دیا آپ میں نے عید کے بعد جب میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا جب کو؟ اچھا اچھا کہ یہ آپ کا نذرانہ ہے، کہ میں نے طلب کیا نہیں ہے، میں اپنے قول پہ پورا ہوں۔ ہاں بولے نہیں میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔
اچھا وہ دے دیا اور میں گھر آ گیا. اگلے سال پھر ان کا لیٹر آیا کہ آپ کو قرآن سنانا ہے. جی جب میں پہنچا تو وہی شرط پھر تھی. جی تو پھر میں نے 200 روپये جمع کیے اگلے سال جی ٹکٹ کے لیے, ہاں، اور میں نے قرآن سنایا, اور اسی طرح سے جو لفافے بھی آئے وہ میں ان کے پاس دیتا رہا. اب اس درمیان میں بڑی مسجد سوناپور کے لوگ آ گئے کہ امامت کے لیے ہمیں انہیں بھیج دو. جی 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 تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں, مجھے امامت کرنی نہیں ہے. ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں تم امامت کرو, تمہارے لیے یہ بہتر ہے, ہاں، یہاں ہی رک جاؤ. یہاں تو لوگ کئی سال انتظار کرتے ہیں امامت کا, جی جی اور جگہ نہیں مل پاتے, اور یہ آپ کو لینے کے لیے آئے. میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ. تو میں ان کے کہنے سے امامت کے لیے چلا گیا, جی اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے خادم کو میرا نذرانہ لے کر بھیجا. اللہ. وہ آزما رہے تھے کہ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے. جی 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 ماشاء اللہ. تو اس طرح کی آزمائشیں ہمارے سامنے بہت آئی ہیں. اللہ نے ہمیشہ کامیابی دی. جی ماشاء اللہ. تو اس کے بعد 4 سال وہاں رہے. ہاں اچھا اچھا اچھا. یہاں جو جودھ پور میں جو سنایا تھا اس سے پہلے سنایا, اس میں شروع میں سنایا تھا. وہ والی مسجد جو تھی سوداگران سوداگران میں سنایا, بائی تالاب پہ بھی سنایا, مدرسے والی میں بھی سنایا. اچھا سوداگران میں کیسے وہاں سنانے کا حساب بنا؟ سوداگران میں ایسا ہوا کہ وہاں شبینہ ہوتا تھا. جی 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 دیوبندی لوگ آتے تھے, جی 10 حافظ, جی 3 دن کا شبینہ ہوتا تھا. 10 روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے. جی وہ پہلے ہی تقسیم کر لیتے تھے. جی جی جب وہ آتے تھے تو رٹ رٹا کے آتے ہی تھے. ایک پارے میں کیا ہوتا ہے, جی لوگ سمجھتے تھے کہ بہت اچھے حافظ ہیں. جی تو جب ہمیں پتہ لگا, ہم پڑھتے تھے مدرسے میں, جی تو ہمیں شوق ہوا کہ چلو بھائی شبینہ سن کر آئیں گے. جی کئی لڑکوں سے کہا کہ چلو بھائی شبینہ میں چلو. بولے کہ نہیں ہم وہ نہیں آئیں گے, وہ دیوبندی ماریں گے. اچھا ان کے ماریں گے کیوں, ہمیں سننا ہی تو ہے, ہمیں کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے. جی لیکن کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا. اب میں نے کئی لڑکے جو خیراتیوں کے تھے, جی اشتیاق بھائی ہیں, اور کئی لڑکے تھے, احمد علی ہے, جی ان سب کو تیار کیا. من کیا بھائی ہمیں شبینہ سننا ہے, تو میرے ساتھ چلو آپ. تو وہ میرے ساتھ گئے. جی تو جب وہاں پہنچے تو مسجد ایک دم دروازے تک فل تھی, کہیں جگہ نہیں. جی تو اب وہ بولے بھائی جگہ تو ہے نہیں, کہاں سے سنو گے. ان کا میں حکمت لگاتا ہوں, آپ تو یہیں کھڑے رہو, میں آگے جاؤں گا. جیسے اس نے سلام پھیرا اور وہ پیچھے آیا, اور دوسرا حافظ جاتا تھا, تو وہ وہاں سے چلا اور میں دروازے سے آگے جانا شروع ہو گیا. لوگوں نے جگہ دینے شروع کر دی. جیسے پہلی سب میں پہنچا اور لوگوں نے جگہ دی تو میں وہیں بیٹھ گیا. بولے کہ چل رہی ہے مسلح پہ, بلکہ وہ دوسرے آ رہے. اس طرح سے مجھے جگہ مل گئی. اب جب میں نے لفظی غلطی سنی اس کی, تو میں نے اسے لقمے دیے. بتانا تو لڑکھڑا گیا. ہاں دوسرا آیا تو پھر وہ اس کی غلطی بتائی تو وہ بھی لڑکھڑا گیا. اس طرح سے ہلچل مچ گئی. جی اب شبینے کے بعد میں تو چپ سے نکل آیا. جی لوگوں میں بات چیت چلی کہ بھئی یہ کون تھا آج, ہاں یہ تو کبھی اٹکتے ہی نہیں تھے, آج کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو کسی نے بتایا کہ اسحاق مدرسے کا طالب علم آیا تھا, اس نے سب کی غلطی پکڑی ہے. تو وہ لوگ مجھ سے ملے کہ اگلے سال کو آپ کو بھی آنا ہے. ہاں اب اگلے سال کو جب شبینہ ہوا تو 9 دیوبندی تھے اور ایک میں تھا. اچھا جی اب شبینہ ہوا تو انہوں نے 1-2 جگہ مجھے ٹوکا, جی اور میں نے ان کو 9 کو ٹوکا. ہوں وہ لقمے دیے تو انہیں 4-5 باقی لقمے دیے, ان کے کافی ہو گئے. میں تو اکیلا تھا نا, 1-2 جگہ انہوں نے مجھے بتایا. جی تو لوگوں نے اگلے سال کہا کہ بھائی 5 دیوبندی ہوں گے, 5 سنی ہوں گے, ایسے ہوگا اگلے سال وہ شبینہ. ہاں نہیں جودھ پور میں بیپاری والی مسجد میں. بیوپاری والی مسجد. مجھ سے کہا کہ 5 آپ لاؤ گے, اور ان دیوبندیوں کا کہ 5 آپ آؤ گے. اس طرح سے شبینہ ہوگا. جی تو اگلے سال کو جو ہم نے 5 تیار کر لیے, 1 سال مل گیا ہمیں تیاری کے لیے. جی 5 لڑکے ہم تیار ہو گئے. ٹھیک. ادھر سے 5 تھے. تو اب جب شبینے کا دن آیا تو ان میں سے آیا 1, 5 میں سے, اور ہم 5 تھے. تو وہ 1 کو کیا چلتی 5 کے سامنے. پھر ہم نے پورا شبینہ ہم نہیں پڑھا. پھر وہ تو لوگ بولے بھائی اب تراویح بھی آپ ہی پڑھاؤ گے. تو 2 سال میں نے پھر اس میں تراویح پڑھائی. پھر اس کے بعد میرا جودھ پور جانا ہو گیا. بمبئی. ہاں بمبئی جودھ پور سے بمبئی. جی جی جی. تو پھر وہ دیوبندیوں پہنچ گئی مسجد. دیوبندی میں پہنچ گیا. ابھی بھی دیوبندی پہ؟ ہاں دیوبندیوں پہ ہی ہے. او ہو ہمارے سامنے تو سنیوں پہ رہی جب تک ہم رہے 86 تک. 86-87 تک ہم رہے. جی جی ماشاء اللہ. تو مفتی اعظم راجستھان کے تعلق سے کچھ اور اگر آپ کی یادداشت میں ہوں, کچھ باتیں یا کچھ مفتی کرامات؟ صاحب کا تو فیض ہی ہے بس. جی جی سب کچھ ہم نے انہیں سے سیکھا ہے. جی ان کے شب و روز دیکھے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے, ان کا تقویٰ طہارت دیکھا ہے, جی ان کے اخلاق دیکھے ہیں, سب کچھ انہیں سے سیکھا ہم نے. جی ماشاء اللہ.
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مفتی صاحب کے فیضان کو عام و تام فرمائے۔ اچھا، جو حفظ کے مدرسین ہیں ان کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ کیا ان کو؟ دیکھیے، حفظ کے لیے تو تجوید کا جاننے والا ہی ضروری ہے، قاری نہیں تو قرآن تو صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ جی جی، اور آج کل یہ چیز ہمارے مدارس میں بالکل نہ کے برابر ہے، جی ڈھونڈنے سے قاری نہیں ملتا ہے، وہ تو فرض تو ہے ہی۔ جی جی بھائی کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے گا تو قرأت نہیں پڑھی ہے، وہ تجوید نہیں جانتا ہے تو قرآن تو صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ جی قرآن کی تلاوت سنت اور صحیح پڑھنا فرض، بالکل فرض ہے۔ اچھا، جو قاری صاحب جو حفاظ ایسے ہیں جو کچ کورے ہو گئے، کچھ کچے ہو جاتا ہے ان کا، یا رمضانی ہو گئے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسا کوئی طریقہ وہ بتائیے ان کے لیے، کوئی نظام کے قرآن ہاتھ سے نہ نکلے۔ بھائی میں نے کئی بار یہ سوچا کہ میں جتنے بھولے ہوئے علاقے میں جی انہیں کہیں بیٹھ کے ان کے قرآن یاد کراؤں میں، جی لیکن کر نہیں پایا میں۔ اب کئی سال سے میں بیمار چل رہا ہوں۔ جی جی پہلے تو دکان پہ مصروفیت تھی میری، 25 سال دکان کی میں نے، بچوں کو پڑھایا، شادیاں کی، جو بھی کچھ کیا۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں جتنے علاقے کے بھولے ہوئے حافظ ہیں ان کو بیٹھا کے انہیں قرآن صحیح کراؤں، لیکن وہ ہو نہیں پایا۔ اب میری طبیعت خود ہی بھی ایسی ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ڈائلسس ہونے کے بعد میں۔ جی، تو ان کو کتنا کیسے پڑھنا چاہیے جس سے وہ بنا رہے قرآن؟ بھائی کوئی قاری اچھا ایسا ہو ہمدرد جی کہ ان کو چاہے پاؤ پارا یا 2 رکوع یا 4 رکوع یا آدھا پارا جتنا وہ تیار کر سکیں اس کو سنیں۔ 5 پارے اگر ہو جائیں تو ان کو بار بار پھر سنیں، جب 5 ہو جائے تو اس کے آگے چلایا جائے ان کو، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیاری کرائی جائے۔ اچھا، یہ تو اجرا کی صورت ہو گئی ہے نا، جن کو جیسے حفظ کر لیا ان کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں اور کمزور ہو جاتا ان کو ہے۔ تو شوق دلایا جائے گا نا، بغیر پڑھے تو یاد ہوتا ہی نہیں کسی کو بھی، کتنا ہی بڑا ذہین ہو۔ جی 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 یہ تو روز کا مسئلہ ہے، زندگی بھر کا، جی 1-2 دن کا نہیں یا رمضان کا نہیں، زندگی بھر کا مسئلہ ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، تو ان کو برابر پڑھتے رہنا ہے؟ پڑھتے رہنا، جتنا ہو گیا اس کو چلتے پھرتے زبانی پڑھنا، جب تک زبانی پڑھنے کی عادت نہیں ہوگی یاد نہیں رہے گا۔ تب تک یاد نہیں رہے گا۔ قرآن لے کر بیٹھنے کی مجبوری ختم ہونی چاہیے۔ جی 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 اگر زبانی پڑھتے پڑھتے کہیں متشابہ لگ گیا تو اسے جا کے قرآن میں دیکھ جی، دیکھ لے، لیا۔ ایسا یاد ہو جائے اس کو کہ وہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اس میں ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اس کا، جی اور تھکن بھی نہیں ہوگی۔ قرآن دیکھ کے پڑھنے میں بہت تھکن ہوتی ہے، نگاہوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، دماغ پہ بھی اثر پڑتا ہے، لیکن زبانی پڑھنے میں جو ہے دماغ پر اثر نہیں پڑتا، آنکھوں پر اثر نہیں پڑتا۔ جی جی۔ گزشتہ سال تو جناب آپ کے شہزادے حافظ محمد علی صاحب نے وہاں سنایا برکاتی مسجد میں، جی جی ہاں۔ یہ بھی بہترین حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے حفظ کہاں پہ کیا؟ حفظ قاری احسان صاحب ہیں چینیاولی گاؤں کے، ان کے پاس کیا، وہ تیاری میں کرا، تیاری تو آپ ہی کرا دی، رنگ تو آپ ہی کا ہے ان کے اوپر، وہ تو ہم نے سنا ہے ان کا قرآن۔ تو ماشاءاللہ ایک صاحبزاد ان کے ماسٹر ہیں، ابھی ٹیچر ہیں سرکاری ماشاءاللہ، اور ایک بیٹے CA ہیں حضرت کے۔ تو آج کل ہمارے جو مدرسوں میں یہ حفظ کی تعلیم جو اتنی کمزور ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے قاری صاحب؟ بس پڑھانے والے نہیں رہے، مخلص حفاظ نہیں رہے، ہاں وہ سب ڈیوٹیاں نوکریاں کر رہے ہیں، مطلب نوکری کر رہے ہیں، ٹائم بس یہ ہے، وہ مخلص نہیں کہ ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے یا کوئی ایسے یادگار ہیرے ہم کو تیار کر کے تلاش کر کے جانا ہے۔ تو جو اچھے مدرسین ہیں بھی پڑھانے والے، تو وہ محنتی نہیں ہے اور مخلص نہیں ہے، یہ کمی ہے۔ جی جی جی۔ بچوں کے لیے جو حفظ کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت یا کوئی وہ بتا دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کتنے دن کا کورس ہونا چاہیے یہ کم سے کم؟ یہ تو بچے کے ذہن کے اوپر بات ہے، نہیں، جب اچھا ہی ذہن ہو تبھی حفظ کرائیں اس کو، ہاں، ہر بچے کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے۔ کمزور دماغ والے کو کرانا بھی نہیں چاہیے۔ تو ہمارے حساب سے تو 1.5 سال سے 2 سال کا یہ کورس ہو جانا چاہیے، ہاں، جو میڈیم دماغ کا ہے اس کو 3 سال لگ جانا چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں۔ اچھا اچھا، تو ان کو بھی وہی طریقہ ہے کہ وہ سبق کا پارا برابر ہاں، سناتے رہیں اور پڑھتے رہیں پیچھے سے 2 پارے 3 پارے۔ تو ہم تو ایسا کرتے تھے، ہر جمعرات کو سبھی نہ رکھتے تھے، جی 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 جو بچے ہفتے میں جتنا سنا دیتے تھے جی ان سے پھر سبینے میں کھڑے ہو کے پڑھواتے تھے پڑھواتے تھے، ہر جی جمعرات کو، جی ماشاء اللہ، تاکہ ان کا بنا رہے یاد۔ جی 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 ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی، اور یہ سب، اور کوئی اپنی زندگی کوئی یادگار کوئی سفر یا کوئی واقعہ، کوئی ایسا عبرت انگیز نصیحت آموز اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہو اساتذہ کے ہم تعلق نے سے؟ جس کو بھی اچھا پڑھتا دیکھا قرآن، جی، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا، سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ سیکھا۔ جی ماشاء اللہ۔ آپ کے استادوں میں جو بھی کوئی بھی اچھا پڑھنے والا ہوا، جی، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہم نے، اور زندگی بھر یہی انسان کے اندر طلب رہنی چاہیے کہ جو بھی جس سے ملے اچھا پڑھنے والا ہو
اس سے کچھ سیکھیں جی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قاری احمد جمال صاحب بھی آپ کے اساتذہ میں؟ ہاں بس وہ شروع میں تجوید پڑھی تھی ہم نے، اچھا ماشاء اللہ، باقی مکمل تو جودھ پوری ہوئی ہے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے تو حضرات ماشاء اللہ بڑی اچھی اور بڑی شاندار گفتگو رہی، ایمان افروز اور نصیحتوں سے لیس۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت کی باتیں اور نصیحتیں پسند آئی ہوں گی، اور حضرت کے جو تجربات اور جو سفر نامے تھے وہ آپ نے سنے، اور جو جد و جہد کی حضرت نے، جناب قاری عابد حسین صاحب جو ہمارے استاد ہیں، اور بجا طور پر ہم جتنا بھی فخر کریں اس پر کم ہے۔ تو حضور مفتی اعظم راجستھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص توجہات اور فیوز و برکات حضرت کے ساتھ رہی ماشاء اللہ، اور اس حفاظ کی دنیا میں ایک عجیب شہرت، اور سمجھیے کہ اللہ کے یہاں بھی بڑا اجر ملنے والا ہے حضرت کو، کیونکہ کافی تلامذہ آپ کے رہے ہیں، اور آپ نے برسا برس تک حفظ کی تعلیم کے لیے اپنے سال ہر سال صرف کیے ہیں۔ اللہ عز و جل حضرت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور تا دیر ہمارے آپ کے سروں پر ان کا سایہ رہے، اور انشاءاللہ اور حضرت سے بھی ہم نے ابھی دعا کرائی ہے، مزید آپ دعا کر دیں ہمارے تمام ناظرین کے لیے۔ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آمین اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ آمین اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ آمین اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ وشر الدنیا وشر الآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر دنیا سے اٹھانا، آخری دم مولا ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اندر اتفاق و اتحاد عطا فرما، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما، مولا اسلام اور مسلمان کا بول بالا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ کچھ تلاوت کر دیتے آپ، ایک آدھ رکوع چند آیت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون جی ٹھیک صدق اللہ العظیم. جی جی ماشاء اللہ سبحان اللہ.